بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثینی یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثینی یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثینی اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الأمی القرشی الابتحی المکی المدنی العربی السراج المضی والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ الرسول المسدد والمصطفى الامجد المحمود الاحمد محبوب الہ رب العالمین ابی القاسم محمد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة. صلوات. صلوات ہدیہ فرمائیے جی. دعائے خالق لم یزل ولا یزال اس شب بیداری کی، اس عزاداری کا اجر عظیم عطا فرمائے. بانیان کا فرش عزا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بانیان کے رزق میں، کاروبار میں وسعتیں عطا فرمائے. ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے. آپ تمام حاضرین کی حاضری عبادت شمار فرمائے. آپ کے مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے. امریکہ اور اسرائیل کو نیست و نابود فرمائے. آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے درجات کو بلند فرمائے. سرکار حجت کے ظہور میں تاجیل فرمائے. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. اجازت ہے گفتگو کا آغاز کیا جائے. سامعین گرامی قدر، ارادہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے علی کی بیٹی کا وہ خطبہ بیان کروں کہ جس خطبے کے بعد یزید قیامت تک لعنت اللہ بن گیا. توجہ ہے آپ کی؟ ٹائم مختصر ہے اور میں نے بس مختصر کلمات ہی آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں، اور ایام بھی 40 کے چل رہے ہیں. تقریباً یہی ایام تھے جب علی کی بیٹی نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے یزید کے گریبان کو پکڑ کے یزید کے رخسار پہ تماچا رسید فرمایا تھا. آپ جی شام 61 ہجری یزید کا دربار، اہل بیت اس کے سامنے قیدی بن کے کھڑے ہیں. دربار یزید کا، اختیار یزید کا، ملک یزید کا، حکومت یزید کی، سپاہی یزید کے، فوجی یزید کے، اسلحہ یزید کا. دربار سجا ہوا، یا علی کی بیٹی قیدی بن کے، توجہ رکھیے گا، یزید کے دربار میں کھڑی ہیں. یزید کے پہلو میں سفیر روم بیٹھا تھا. سفیر روم نے جب ان قیدیوں کو دیکھا تو یزید کو دیکھ کے سفیر روم نے کہا، اے یزید، تو نے دربار سجایا ہوا ہے اور میں صبح سے دیکھ رہا ہوں تیرے دربار میں یہ قیدی ہیں، ذرا بتا تو صحیح یہ ہیں کون؟
توجہ رکھیے گا، بے شک آپ کی آنکھوں سے آنسو آ سکتے ہیں، لیکن میں مصائب نہیں پڑھ رہا، میں علی کی بیٹی کی شجاعت کا بیان کر رہا ہوں کہ علی کی بیٹی شجاع کتنی ہے، علی کی بیٹی بہادر کتنی ہے۔ جیسے ہی سفیر روم نے کہا کہ اے یزید بتا تو صحیح، یہ جو قیدی تیرے دربار میں کھڑے ہیں یہ ہیں کون؟ یزید بولنے لگا، یا علی کی بیٹی نے جرت حیدری کو سنبھالا، اپنی کمر کو سیدھا کیا اور سفیر روم کو خطاب کر کے علی کی بیٹی نے کہا اے سفیر روم، اس سے کیا پوچھتا ہے ہم کون ہیں؟ تجھے میں بتاؤں، تجھے میں یہ بھی بتاؤں گی کہ ہم کون ہیں، میں یہ بھی بتاؤں گی کہ یہ کون ہے۔ تھوڑا تھوڑا بولیے گا، میرا ساتھ دیجیے گا۔ علی کی بیٹی نے کیا کہا؟ اس سے نہ پوچھ ہم کون ہیں، میں بتاؤں گی ہم کون ہیں، میں بتاؤں گی کہ یہ کون ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 61 ہجری میں ملک شام میں یزید دربار میں کھڑے ہو کر علی کی بیٹی نے اپنے ذمہ 2 کام لیے۔ پہلا کام ہم کون، دوسرا کام یہ کون، بلکہ جملہ تبدیل کروں، پہلا کام تبرہ کیا ہے، دوسرا کام تولا کیا ہے۔ دربار یزید میں کھڑے ہو کر علی کی بیٹی نے تولا بھی کیا، جوراباد میں بیٹھ کے تبرہ کرنا اور ہے، توجہ ہے، پاکستان میں کھڑے ہو کے یزیدیت پہ تبرہ کرنا اور ہے، یزید کے سامنے کھڑے ہو کر یزیدیت پر تبرہ کرنا یہ سنت ہے علی کی بیٹی کی۔ تو پھر سنیے کتنے کام؟ 2۔ یہ بھی بی بی نے بتانا ہے کہ ہم کون، یہ بھی بتانا ہے کہ یہ کون۔ اب علی کی بیٹی کھڑی ہوئی، بی بی نے خطبہ سورہ آل عمران کی آیا مبارکہ نمبر 167 سے شروع کیا، اور علی کی بیٹی نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یحسبن الذین کفروا۔ توجہ نہیں کی؟ علی کی بیٹی نے کہا کافر یہ نہ سوچے، آپ پھر بھی نہیں پہنچے۔ یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے علی کی بیٹی نے کہا کافر یہ نہ سوچے کہ اللہ نے اسے مہلت دی ہے، اللہ نے اسے مہلت اس لیے دی ہے تاکہ اس کا گناہ بڑھے اور اللہ کا عذاب زیادہ ہو۔ اب جو چپ ہیں وہ پتہ نہیں کیوں چپ ہیں، جو بول رہے ہیں وہ پتہ نہیں کیوں بول رہے ہیں، لیکن جملے کی میں وضاحت کروں، علی کی بیٹی نے کہا کافر، اب پھر چپ کر گئے، یہ تبرہ ہے۔ علی کی بیٹی نے کہا کافر یہ نہ سوچے، دربار یزید میں نگاہ اڑائیے اور دربار یزید کو دیکھ کر بتائیے۔ علی کی بیٹی نے کہا دربار یزید میں کھڑے ہو کر کافر یہ نہ سوچے، دربار یزید میں جتنے تھے سارے کلمہ پڑھنے والے تھے، دربار یزید میں جتنے تھے سارے لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، محمد رسول اللہ پڑھتے تھے، سارے قرآن کی عظمت کا اقرار کرتے تھے، سارے نمازی تھے، سارے روزہ دار تھے، سارے حاجی تھے، سارے زکوٰۃ دینے والے تھے، لیکن علی کی بیٹی نے پھر بھی کہا کافر یہ نہ سوچے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1400 سال پہلے دربار یزید میں کھڑے ہو کر علی کی بیٹی نے فتویٰ دیا، چاہے کوئی لاکھ نمازیں پڑھے، لاکھ روزے رکھے، لاکھ حج کرے، لاکھ زکوٰۃ ادا کرے، لاکھ عبادتیں کرے، اگر حسین کا دشمن ہے تو کل بھی کافر تھا، آج بھی کافر ہے۔ توجہ کی آپ حلالی موالی مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری اور محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ کیا کہا؟
माशाअल्लाह। علی کی بیٹی نے فتویٰ دے دیا सुभान अल्लाह। جو حسین کا دشمن ہے وہ کوئی بھی ہو، कोई भी हो। کلمہ پڑھے پھر بھی کافر، हाय हाय نمازیں پڑھے پھر بھی کافر، حج کرے کعبے کا طواف کرے پھر بھی کافر۔ اگلا جملہ نہیں، علی کی بیٹی نے کہا اے سفیر روم اس سے کیا پوچھتا ہے، ہم کون ہیں؟ हाय हाय। آ تجھے میں بتاؤں الحمدللہ الذی استفانا بالنبوت واستبانا برسالت انتقنا بالحکمت صغارا والوحی کبارا الاؤ ایہا السائل جدی سید الانبیاء ابی سید الاوصیاء امی سیدت النساء اخی سید الشہداء الذی یلاطفہ الجلیل ویناہیہ جبرائیل ویحرک مہدہ اسرافیل۔ ترجمہ کروں؟ علی کی بیٹی نے کہا الحمدللہ، کھانا کھا کے الحمدللہ کہنا اور ہے، کچھ تو بولیں آپ، کھانا کھا کے الحمدللہ کہنا اور ہے، بینک بیلنس بھرے ہوئے ہوں الحمدللہ کہنا بینک بیلنس کو دیکھ کے اور ہے، اولاد ہو، بیٹے ہوں، بیٹیاں ہوں، نعمتیں ہوں، دنیا کی آسائشیں ہوں، تمام چیزیں ملنے کے بعد الحمدللہ کہنا اور ہے، لیکن بھائی مروا کے، بیٹے مروا کے، چادر لٹوا کے، بال کھلوا کے، ہاتھ بندوا کے، قیدی بن کے یزید کے دربار میں الحمدللہ کہنا یہ علی کی بیٹی کی سنت ہے۔ مشکل ہے، لیکن علی کی بیٹی اس مشکل مرحلے سے نکلی۔ علی کی بیٹی نے کیا کہا؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے نبوت کو ہمارے گھر میں رکھا، جس نے رسالت کے لیے ہمیں چن لیا۔ اگلا جملہ دیکھیے گا، کہا انتقنا بالحکمت صغارا۔ علی کی بیٹی نے کہا اے سفیر روم ہم اور ہیں، یہ اور ہیں، کیوں؟ کہ ان کے بچے جب بچے ہوتے ہیں تو وہ اوں موں غوں کہتے ہیں۔ تھوڑی سی توجہ کیجئے گا، انتقنا بالحکمت صغارا، اے سفیر روم ہم اور ہیں، یہ اور ہیں۔ ان کے بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو اوں موں غوں کہتے ہیں۔ بچے کو روتے ہوئے دیکھا ہے نا آپ نے، اوں موں غوں کر کے روتا ہے، نہ ماں جانتی ہے کہ کیوں رو رہا ہے، نہ باپ کو پتا ہے کہ کیوں رو رہا ہے، ایسے ہی ہے۔ لیکن بی بی نے کہا ہم اور ان کے بچے جب روتے ہیں تو اوں موں غوں کہتے ہیں، جب وہی بچے جوان ہو کر بوڑھے ہو جائیں تو ان کی زبان میں لکنت آ جاتی ہے۔ لیکن سفیر روم ہم اور ہیں، ہم جب بچے ہوتے ہیں تو حکمت سے بولتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں تو اللہ کی وحی کے ذریعے بولتے ہیں۔ توجہ، ہم بچے بھی ہوں تو ہم اوں موں غوں نہیں کہتے آپ جی، ہم جب بڑے ہو جائیں تب بھی اپنی مرضی سے نہیں بولتے، ہم اللہ کی وحی کے سائے میں بولتے ہیں۔ اگلا جملہ نہیں، علی کی بیٹی نے باقاعدہ یزید کے رخسار پہ تماچا رسید کیا، کہا الا ایہا السائل، اے سفیر روم اس سے کیا پوچھتا ہے ہم کون ہیں؟ آ تجھے میں بتاؤں، جدی سید الانبیاء، میرا نانا نبیوں کا سردار، چپ نہیں تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے گا، ابی سید الاوصیاء، میرا بابا ولیوں کا سردار، امی سیدت النساء، میری ماں عورتوں کی سردار، اخی سید الشہداء، میرا بھائی شہیدوں کا سردار۔ کیا فرمایا؟ اس سے کیا پوچھتے ہیں ہم کون ہیں؟ اے سفیر روم آج تجھے میں بتاؤں، میرا نانا نبیوں کا سردار، میرا بابا ولیوں کا سردار، میری ماں عورتوں کی سردار، میرا بھائی شہیدوں کا سردار۔ اے سفیر روم ہم سرداروں کی اولاد ہیں، یہ غلام کا بیٹا ہے۔ غلام، ہم سردار ہیں، یہ غلام ہے۔ مباہلے میں اللہ کو بچانے کے لیے توجہ ہے نا، سرداروں کی بات آئی ہے تو بیان کروں نا، مباہلے میں اللہ کی توحید، نبی کی نبوت، قرآن کی صداقت اور اسلام کی حقانیت کو بچانے کے لیے
میدان مباہلہ میں اللہ کے نبی کو کتنی چیزوں کی ضرورت تھی؟ 3. ابنانا، نسانا، چپ رہے گئے آپ، انفسنا، انہی چیزوں کی ضرورت تھی نا. تم اپنے بچے لاؤ، ہم اپنے. تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی. تم اپنے نفس لاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میدان مباہلہ میں اللہ کی توحید، نبی کی نبوت، قرآن کی حقانیت، اسلام کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے پیغمبر کو میدان مباہلہ میں نجران کے عیسائیوں کے مقابلے پہ 3 چیزوں کی ضرورت تھی: ابنانا، نسانا، انفسنا. 11 گھر نبی کے اپنے تھے مدینہ میں، ہزاروں گھر تھے صحابہ کے. اور نبی کو ضرورت ہے 3 چیزوں کی: ابنانا، نسانا، انفسنا. خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، محمد کو نہ اپنے گھروں سے کوئی ملا، نہ صحابہ کے گھروں سے کوئی ملا. ابنانا بھی علی کے گھر میں. چپ رہ گیا میرا مجمع. یعنی نبی کو نہ اپنے گھروں سے کوئی ملا، نہ صحابہ کے گھروں سے کوئی ملا. ابنانا بھی علی کے گھر میں، نسانا بھی علی کے گھر میں، انفسنا بھی علی کے گھر میں. جملہ بدل کے کہوں، نبی بھی علی کے گھر میں، فاطمہ بھی علی کے گھر میں، حسنین بھی علی کے گھر میں، خود علی بھی علی کے گھر میں. چلے توجہ رکھیے گا. ان 5 کو، یعنی یہ 5 تن گھر سے نکلے، نجران کے عیسائیوں کے پاس میدان مباہلہ میں گئے. جب یہ لشکر نکلا تو میں نے کہا یا رسول اللہ، میدان مباہلہ میں ان کے علاوہ کسی اور کو بھی لے جائیے، کیونکہ نہ کوئی تلوار چلانی ہے، نہ مرنا ہے، نہ مارنا ہے، نہ گھوڑے دوڑانے ہیں، کچھ بھی نہیں کرنا، زبانی جنگ ہے. ان کے علاوہ ان میں سے بھی کسی کو لے جائیے. آواز نبوت آئی، امجد نقوی میرا لشکر دیکھ. میں نے کہا دیکھ لیا یا رسول اللہ، آپ ہیں، علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں. نبی نے کہا پھر میری مجبوری بھی سمجھ. میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کا لشکر تو دیکھ لیا، آپ ہیں، علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، آپ کی مجبوری سمجھ میں نہیں آئی. ان کے علاوہ مدینہ بھرا ہوا ہے، ان میں سے بھی کسی کو لے جائیے، ان کے بچے بھی لے جائیے، ان کی عورتیں بھی لے جائیے، انہیں بھی نفسوں کے طور پہ لے جائیے. یہ 5 ہی کیوں؟ توجہ ہے آپ کی؟ میں جملہ ماحول بنا کے بیان کر رہا ہوں، اللہ کرے آپ کے اذہان تک میں پہنچا پاؤں. تو آواز نبوت ہے امجد نقوی، ان کے علاوہ میں کسی کو بھی میدان مباہلہ میں لے کے نہیں جا سکتا. میں نے کہا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا میرا لشکر دیکھ. میں نے کہا دیکھ لیا. نبی نے کہا میری مجبوری سمجھ. میں نے کہا یا رسول اللہ لشکر دیکھ لیا ہے، آپ کی مجبوری سمجھ میں نہیں آئی. آواز نبوت ہے امجد نقوی دیکھ، میری مجبوری یہ ہے کہ میں جا رہا ہوں نبیوں کا سردار، علی جا رہا ہے ولیوں کا سردار، فاطمہ جا رہی ہے عورتوں کی سردار، حسنین جا رہے ہیں جوانوں کے سردار. اللہ نے میدان مباہلہ میں سرداروں کو بلایا ہے، غلاموں کو نہیں. آپ جی اللہ ہاتھ بلند کر کے تو یہی مباہلے والا پیغمبر کا جملہ علی کی بیٹی نے دربار یزید میں دہرایا، ہم سرداروں کی اولاد ہیں. یہ غلام کا بیٹا ہے. اچھا یہ بھی سنیے، بے شک علی کی بیٹی قید تھی، مجمع بھی شرابیوں کا تھا، لیکن علی کی بیٹی ایک لمحے کے لیے بھی مظلوم نظر نہیں آئی. علی کی بیٹی اپنی پوری وجاہت کے ساتھ، اتنی وجاہت کے ساتھ دربار یزید میں علی کی بیٹی کھڑی تھی کہ یزید کو کہنا پڑ گیا کہ علی کی بیٹی کتنی مغرور ہے. نہیں توجہ کیا آپ نے؟
یعنی کہ علی کی بیٹی نے یزید کو منہ ہی نہیں لگایا، اور جب کہا نا اے سفیر روم، توجہ رکھیے گا، الا ایھا السائل، اے سفیر روم، من کان قال فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاہ فہذا علی المولا۔ اے سفیر روم، یہ جو تیرے پاس بیٹھا ہے نا جس کا نام یزید ہے، اس کو میں اس قابل ہی نہیں سمجھتی کہ اس کے ساتھ علی کی بیٹی بولے۔ ہائے ہائے ہائے، یعنی یزید اس لائق ہی نہیں، میں اسے اس قابل ہی نہیں سمجھتی کہ علی کی بیٹی اس سے کلام کرے، لیکن اے سفیر روم تو اس سے پوچھ کے مجھے بتا وہ کون تھا جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا جس کا میں مولا۔ تھوڑا بولیے گا، میرا ساتھ دیجیے گا، اس سے پوچھ اور پوچھ کے مجھے بتا۔ اب غدیر کی بات آ گئی ہے تو جمل بیان کر دوں، اس سے پوچھ اور پوچھ کے مجھے بتا وہ کون تھا جس کے بارے میں مقام غدیر پر اللہ کے نبی نے کہا تھا جس کا میں مولا، اس کا علی مولا۔ اب توجہ رکھیے، جب نبی مکرم نے اپنا آخری حج کیا، پہلا بھی یہی تھا آخری بھی یہی تھا، نبی حج مکمل کر کے واپس آئے، مقام غدیر آ گیا، اللہ نے آیت اتاری یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالۃ واللہ یعصمک من الناس۔ اے میرا حبیب پہنچا وہ جو پہلے ہی تجھ پہ نازل کیا جا چکا ہے، اگر یہ نہ پہنچایا گویا رسالت کا کوئی کام تو نے پہنچایا ہی نہیں۔ جیسے ہی آیت ولایت نازل ہوئی، نبی نے سلمان کو کہا سلمان جی کل ایمان اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے منبر بنا۔ ویسے خوشاب کا یہ مزاج ہے نہیں جس مزاج سے آپ سن رہے ہیں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو کوئی تھوڑا نا تو میں بلا لیں، توجہ ہے نا۔ کیا کہا سلمان جی کل ایمان آپ جیے، منبر بنا، اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ سلمان نے کہا یا رسول اللہ منبر تو ہے نہیں، اگر آپ حکم دیتے تو مدینے سے لے کے آتے، آپ حکم دیتے مکہ میں بنا لیتے، اب نہ لکڑی ہے نہ بنانے والا ہے نہ بنانے والے اوزار ہیں، منبر بنائیں گے کیسے؟ تو آواز نبوت آئی اے سلمان آج محمد کو لکڑی کے منبر کی ضرورت بھی نہیں۔ سلمان نے کہا یا رسول اللہ پھر اگر لکڑی کا منبر نہیں بنانا تو پھر منبر بنے گا کیسے؟ کہا سلمان اونٹ نظر آ رہے ہیں جی، ان کے پلان جی، نبی نے کہا پلان اتار۔ سلمان نے کہا یا رسول اللہ پلان اتاروں گا، پلان اتارنے کے بعد کروں کیا؟ کہا ان کے پلان اتار کے بنا منبر۔ اب جناب سلمان نے اونٹ کی کوہانوں سے پلان اتارنے شروع کیے۔ زیدی صاحب قبلہ کے دور میں ایک اعلان ہوا کرتا تھا، غدیر کے حوالے سے بیان کروں، یہ اعلان فوتگی کا اعلان نہیں، علی کی ولایت کا اعلان ہے۔ ہاں جو علی کا دشمن ہے اس کے لیے فوتگی کا اعلان ہے۔ اب سلمان نے کیا کہا؟ زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے سلمان نے اونٹوں کی کوہانوں سے پلان اتارنے شروع کیے، سلمان نے پلانوں کا منبر بنانا شروع کیا، اور پلانوں کا منبر بناتے ہوئے سلمان اعلان کر رہے تھے حضرات ایک ضروری اعلان سماعت کریں۔ توجہ، سلمان پلانوں کا منبر بھی بنا رہے ہیں اور اعلان بھی فرما رہے ہیں کہ حضرات ایک ضروری اعلان سماعت کریں، غدیر کا میدان، ذات وحدت کا فرمان، جبریل درمیان، پلان پہ پلان، پھر پلان کے اوپر پلان، پھر پلان کے اوپر اور پلان، اوپر نبیوں کا سلطان، ہاتھ میں کل ایمان، جو خوش ہو جائے وہ سلمان، جو جل جائے وہ شیخ۔ سلامت پائے درک میں تو نے کبھی پایا نہ علی، پائے درک میں تو نے کبھی پایا نہ علی، کیا بات، تو ہے کمزور تیرے دل میں سمایا نہ علی۔ جی اس نے پالان کا منبر بھی بنایا لیکن اتنی اونچائی سے تجھ کو نظر آیا نہ علی۔ کیا کہنے، سلامت، آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، بہت خوب، آپ نے میرے الفاظ کی بڑی بہترین ترجمانی کی۔ اچھا جب جناب سلمان بنا رہے تھے نا منبر، نبی ساتھ کھڑے تھے،
نبی فرما رہے تھے کہ اے سلمان اس پلان کو آگے کر، اسے پیچھے کر، اسے اوپر کر، اسے نیچے کر، اسے ٹیڑھا کر، اسے سیدھا کر۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہیں سردار، آپ ہیں شمع، باقی ہیں آپ کے پروانے۔ توجہ، پروانوں کو حکم دیجئے کیونکہ آپ ہیں آقا، باقی ہیں نوکر، آپ ہیں سردار، باقی ہیں آپ کی رعایا۔ آپ اپنے نوکروں کو حکم دیں کہ وہ ممبر بنائیں، جب ممبر بن جائے تو جو بھی آپ نے پیغام پہنچانا ہے ممبر پہ آ کے وہ پیغام پہنچا دیجئے۔ یہ آپ خود کیوں کھڑے ہیں اور خود کھڑے ہو کے اپنی نگرانی میں پلانوں کا ممبر بنوا رہے ہیں؟ انہیں حکم دیجئے۔ آواز نبوت آئی حمزہ نقوی، میں ان کو ممبر بنانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کیوں؟ یہ نوکر ہے، آپ سردار۔ کہا انہیں ممبر بنانے کی اجازت نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ آواز نبوت آئی اس لیے کہ انہیں سمجھ آئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا؟ نبی نے کہا ان سے ممبر نہیں بنواؤں گا بلکہ ممبر میں خود بنا کے انہیں سمجھا رہا ہوں کہ اے میرے چاہنے والوں یاد رکھنا کہ جب ممبر میری مرضی کے بغیر نہیں بن سکتا تو ممبر پہ آنے والا بھی میری مرضی کے بغیر۔ آپ جی، ممبر بھی میری مرضی کا، ممبر پہ آنے والا بھی میری مرضی کا۔ اچھا آپ نے کبھی غور کیا کہ نبی نے پلانوں کا ممبر بنوایا کیوں؟ کوئی حکمت تو ہوگی۔ اگر آصف بن برخیا پلک چھپکنے میں تخت بلقیس لا سکتا ہے تو میرا محمد تو اس کا بھی سردار ہے۔ میرا نبی حکم دیتے مدینے سے پرواز کر کے ممبر آ جاتا، میرے نبی حکم دیتے آسمان سے عرش سے جبریل لے کے آ جاتا، میرے پیغمبر حکم دیتے کسی درخت کو وہ درخت ہی ممبر بن جاتا۔ لیکن نبی نے پلانوں کا ممبر بنوایا کیوں؟ آپ کی کیا بات ہے؟ کوئی وجہ تو ہوگی، کوئی حکمت تو ہوگی۔ مثال سمجھاؤں؟ مثال، نبی نے یہ جو پلانوں کا ممبر بنوایا ہے اس میں حکمت تھی۔ ابھی قبلہ نے اعلان کیا کہ آپ کے سامنے مولانا امجد حسین نقوی خطاب کریں گے۔ اب جب میں خطاب کرنے کے لیے آؤں تو میں کہوں ممبر اٹھا لیجئے، آپ کیا سوچیں گے؟ آپ یہی سوچیں گے نا کہ مولانا کھڑے ہو کے پڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ ممبر ہٹ گیا ہے، تو مولانا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کھڑے ہو کے مجلس پڑھنا چاہتے ہیں۔ اب جیسے ہی میں مائک پہ آؤں میں کہوں قبلہ کوئی سائیکل ہے؟ سائیکل؟ قبلہ کہیں گے ہے۔ میں کہوں گا ذرا سائیکل لائیے، یہ گھر جائیں سائیکل لے آئیں اور میں سائیکل پہ بیٹھ کے مجلس پڑھوں، کتنی یادگار مجلس ہوگی۔ ایسے ہی ہے نا؟ اور کیا کہنے آپ کے؟ جب مجلس ختم ہوئی آپ جس چوک، جس چوراہے، جس بازار، جس گلی میں جہاں پر بھی سائیکل دیکھیں گے آپ کو سائیکل بھول جائے گی۔ پتہ نہیں جوراباد جملے کا استقبال کرتا ہے یا نہیں، یعنی آپ جہاں بھی سائیکل دیکھیں گے آپ کو سائیکل بھول جائے گی، میری مجلس یاد آئے گی۔ نبی نے پلانوں کا ممبر اس لیے بنوایا کہ نبی جانتے تھے کہ ان کا روزانہ پالا پڑتا ہے اونٹوں سے، انہیں جب بھی اونٹ نظر آئے یہ اونٹ بھول جائیں علی ولی اللہ یاد۔ آپ جی، آپ جی ٹائم لبیک سلام۔ آپ جی سلامت رہیں۔ یہ اونٹ کھولیں تو علی یاد آئے، یہ اونٹ باندھے تو علی یاد آئے، یہ پلان اتاریں تو علی یاد آئے، یہ پلان رکھیں تو علی یاد آئے۔ نبی نے گنجائش چھوڑی کوئی نہیں۔ اگر آپ تھک نہیں گئے تو میرے پاس ٹائم بھی بڑا کم ہے اور میں دو جملے بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔
نبی آ گئے ممبر پہ، سامنے صحابہ، ممبر پہ نبی، ناظر شمالاً و یمینا، نبی نے دائیں بائیں دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا این این علی، سبحان اللہ، علی کہاں ہے؟ علی کھڑے تھے ممبر کے نیچے۔ علی نے کہا یا رسول اللہ میں یہاں ہوں۔ نبی نے کہا اے علی تیری جگہ وہاں نہیں، ہائے 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 ہائے، تیری جگہ یہاں ہے۔ اب علی بھی نبی کے ساتھ ممبر پہ آ گئے۔ کائنات نے پہلی مرتبہ دیکھا دو خطیبوں کو، ایک سلونی والا تھا، دوسرا اللہ کے حکم سے بولنے والا تھا۔ سامنے صحابہ، نبی نے لمبا خطبہ دیا۔ وہ جو خطبہ تھا وہ میں نہیں پڑھتا کیونکہ بڑا لمبا ہے۔ خطبہ دینے کے بعد نبی نے علی کے ہاتھ بلند کیے۔ ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں آپ کو اگر آپ تیار ہیں تو۔ علی کا ہاتھ بلند کیا اور کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ توجہ ہے؟ کوئی بچہ میرے پاس آئے گا، آپ آ جاؤ میرے بچے، مجھے دیکھیے گا، میں غدیر آپ کو دکھاؤں، مجھے دیکھیے گا۔ نبی نے علی کو اپنے پہلو میں کھڑا نہیں کیا، یار تھوڑی جی اپنی آواز بلند کرو۔ کیوں بلا؟ نبی نے علی کو اپنے پہلو میں کھڑا کر کے ایسے نہیں کہا من کنت مولا، بلکہ نبی نے علی کو بالکل اپنے سامنے کھڑا کیا۔ آگے دیکھیں، آپ ادھر دیکھیں، آپ ادھر دیکھیں، میرے سامنے آئے نا میرا بچہ، آپ کو میں نظر آ رہا ہوں؟ اب بھی نہیں پہنچے آپ؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ میدان غدیر میں نظر علی آ رہا تھا، بول نبی رہے تھے، دکھ علی رہا تھا، آواز نبی کی آ رہی تھی۔ نبی نے پیچھے سے دونوں ہاتھ بلند کیے اور بلند کر کے کہا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں مجھے بتائیں، میں آپ کو نظر آ رہا ہوں؟ بولو، نہیں آ رہا نا؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر 6 فٹ کے سامنے 6 فٹ والا آ جائے تو پچھلا چھپ جاتا ہے۔ تو نبی نے علی کو سامنے کیا، یعنی نظر علی آ رہے تھے، علی کے پیچھے نبی چھپ گئے اور نبی نے دنیا کو بتایا، اے دنیا والو یاد رکھنا، اگر محمد چھپ جائے تو تمہارا امام علی ہے۔ بیٹھ جائیے آپ جی، توجہ ہے، چھپ گئے اللہ، آپ جی یا رسول اللہ، ہاتھ بلند کر کے حیدری، توجہ ہے، یعنی نبی نے منہ سے بتایا بھی اور پریکٹیکل کر کے دکھایا بھی۔ اگر محمد نظر نہ آئے، محمد چھپ جائے تو تمہارا امام محمد کے بعد علی ہے۔ نبی نے کہہ دیا من کنت مولا، جس جس کا میں مولا۔ اب پھر مسلمان مانتے ہیں اس بات کو کہ جس جس کا نبی مولا اس کا علی مولا، یہ حدیث ٹھیک ہے، لیکن مولا کا معنی حاکم نہیں، مولا کا معنی ہے دوست۔ پنجابی اپنی زبان میں ترجمہ کرا، یعنی میرے جڑے سنی بھائی ہیں وہ آدھن کہ من کنت مولا فہذا علی مولا دا مطلب ہے کہ نبی غدیر دا میدان وچ یہ آکھیا ہی بھئی جدہ جدہ میں یار ہاں، بولو یار بھائی، دوست مانا ساڑی زبان یار ہی ہے نا، بھئی جدہ جدہ میں یار، ادا ادا علی یار۔ میں کہتا ہوں یہی معنی مان لو کہ مولا کا معنی یار ہے، تو یاری بھی اگر ثابت ہے تو فقط علی کی ثابت ہے۔ مشکلوں کے واسطے ڈیفنس ہونا چاہیے، ہاں مشکلوں کے واسطے ڈیفنس ہونا چاہیے۔ کون ہے مشکل کشا؟ یہ سینس ہونا چاہیے۔ مرتضیٰ کو دے کے بستر مصطفیٰ سمجھا گئے، بھائی میں اور یار میں ڈفرینس ہونا چاہیے۔ کیا آپ جی نبی یاریاں لگانے نہیں آئے۔ یاری میں کیا ہوتا ہے، اور تو ٹھیک ہے، پانی شانی پیتا ہی، کھانا شانا کھاتا ہی،
کل نظر نہیں آئے، یہ ہے یاری۔ سرداری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے آواز نہ نکلے۔ نبی یار بنانے نہیں آئے ہیں، غلام بنانے آئے ہیں، اور نبی کا غلام کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے۔ انا عبد من عبید محمد، میں علی محمد کے غلاموں میں سے غلام۔ آخری بات اور آپ کی ذہمات تمام۔ جب نبی نے یہ کہا نا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو سب سے پہلے کون کھڑے ہوئے؟ حضرت ثانی۔ ایک تو نام لینا بھی مسئلہ ہے، خیر نال نہ لاؤ تو مسئلہ بن جاتا ہے، اسی لیندے ہی نہیں۔ ہاں جی، ثانی کھڑے ہوئے، ثانی نے کھڑے ہو کے کہا بخن بخن لک یبن ابی طالب، مبارک ہو مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے، مبارک ہو، انت مولا، کیا کہ وہ مولا کل مومن و مومنہ۔ توجہ رکھیے، یعنی کہ حضرت ثانی نے کہا اے ابو طالب کے بیٹے تجھے مبارک ہو، آج کے بعد تو میرا بھی مولا ہے، ہر مومن کا بھی مولا ہے، اور ہر مومنہ کا بھی مولا ہے۔ اب مولا کا معنی یار کر، یعنی حضرت ثانی یہ کہہ رہے تھے کہ اے علی تجھے مبارک ہو، آج تو بعد تم میرا بھی یار ہے، ہر مومن دا بھی یار ہے۔ بتائیے، استغفر اللہ اگلا جملہ خالی جگہ فل کر خود، ایسے ہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضرت ثانی نے مقام غدیر میں علی کو انہی معنوں میں مولا مانا ہے جن معنوں میں نبی نے علی کو منوایا ہے۔ کیا بات، کیا بات، صدا آ رہی ہے علم عباس کے پنجے سے، ہمارا ہاتھ پکا ہے مگر جھکا تو نہیں، جلتا ہے جس کا دل علی کی ولایت سے، تو جلا پھر پتا کر اپنے گھر سے کوئی پتا تو نہیں۔ نعرہ تکبیر، مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، سلامت۔ نعرہ لگے گا وہ دل کی مراد پائے گا، اچھا بول کے دل کھول کے دو یاد بلند کر کے نعرہ حیدری۔ آپ جی نعرہ صاحب ایک تقریر ہے، مسلمان نو یہ جہلس ہے جی، جیڑا جیڑا کام سرکار نے پریکٹیکل کر کے دکھایا، نماز پڑھ کے وضو کر کے وغیرہ وغیرہ، جیڑا زبانی فرمایا اس ہر تم مکمل ہے، تے جیڑا کر کے دکھایا اس سے اختلاف بالکل۔ بزرگوں کی بات سے مجھے بات یاد آ گئی، انہیں ہر وہ بات سنائی دیتی ہے جو اہل بیت کے غیر کے لیے ہو، جو بات بھی اہل بیت کے حق میں ہو اس وقت یہ اندھے بھی ہو جاتے ہیں، یہ بہرے بھی ہو جاتے ہیں، یہ گونگے بھی ہو جاتے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ خدا کی قسم ہے، یہ من کن تو مولا والا فرمان علی کے علاوہ کسی اور یار کے لیے ہوتا نا، خدا دی قسم ہے ساڑھے کن کھا گئے ہوندے۔ ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے نا۔ میں یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہر وہ لفظ جو اہل بیت کی فضیلت کے لیے آیا، انہوں نے کہہ دیا اس کا معنی یہ نہیں تو یہ ہے۔ آپ مجھے بتائیے، بات آگے تو میں کر دیتا ہوں، میں مصائب چھوڑ دوں گا، توجہ ہے۔ ستم ظریفی یہ دیکھیے کہ اہل بیت کے ماننے والے جو اہل بیت کے فضائل کا پرچار کرتے ہیں ان کو بھی انہوں نے بدنام کیا، یعنی ہمیں کیا نا، کیوں؟ تاکہ ہمیں اتنا بدنام کیا جائے کہ ہم اگر اہل بیت کے فضائل بیان کریں تو سننے والا کہے یہ تو ہیں ہی کافر، اور کافر جو بھی بیان کرتا ہے وہ غلط ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے ہی محرم آتا ہے نا، محرم، تو یہ اپنی تقریروں میں بیان شروع کر دیتے ہیں، کالا کپڑا پہننا
کیا بات ہے، جہنمی ہو بولو، جہنمی آپ بھی ہیں تو آتو بڑا تو میں ہاں، میرے ترے کال ہیں، اب آ بھی کالی کبا بھی کالی تے تلو کپڑے بھی کالے، تو آتو بہت نچلے درجے دے جہنم دے وہ میں ہونا ہے، جڑے چٹے کپڑے آلے ہو تسی تو صرف شیعہ ہو نا، تسی کپڑے دی وجہ تو تھوڑے اتے درجے جو سو، توجہ ہے نا، توجہ رکھیے گا. کہتے ہیں جو کالے کپڑے پہنے کافر، جو ماتم کرے کافر، جو زنجیر چلائے کافر. تو ابھی چلائیں گے نا آپ، مجلس کے بعد ہوگی نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی قوم کو بتاتے ہیں جو کالا کپڑا پہنتا ہے کافر، جو زنجیر مارتا ہے کافر، جو ماتم کرتا ہے کافر، جو نیازیں بناتا ہے کافر، جو سبیلیں لگاتا ہے کافر، جو گھوڑا نکالتا ہے کافر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تو ہو گئے کافر. اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو ماتم نہ کرے مسلمان، جو کالے کپڑے نہ پہنے مسلمان، جو حسین کا گھوڑا نہ نکالے مسلمان، جو زنجیر نہ چلائے مسلمان. ہم ہو گئے کافر، کیونکہ ہم تو کالے کپڑے بھی پہنتے ہیں، ماتم بھی کرتے ہیں، زنجیریں بھی چلاتے ہیں، ذوالجناحیں بھی نکالتے ہیں، سبیلیں بھی لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ہو گئے کافر. اس کا مطلب ہے جو یہ کام نہ کرے وہ ہے مسلمان. ابھی 10 محرم گزری ہے نا، جیسے 10 محرم کا دن گزرتا ہے، شام غریبہ کی رات آتی ہے، جیو نیوز، دنیا نیوز، ایئر وائی نیوز، سما نیوز، ہر چینل پہ شام غریبہ کے وقت ایک پٹی چلتی ہے کہ آج 10 محرم الحرام کے دن نواسہ رسول حضرت امام حسین کا یوم شہادت عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا. چپ رہو گے تکلیف دو گے. جو ماتمی ہے میں اس کی ترجمانی کر رہا ہوں، میرا ساتھ دینا. ایسے ہی ہے نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیو نیوز کسی ٹی وی سکرین پہ ماتم، کسی پہ کالے کپڑے والے، کسی پہ ذوالجناح، کسی پہ سبیلیں، کسی پہ دکھائی جاتی ہے یا نہیں. میں نے کہا اے پاکستان کا میڈیا تم مہربانی کر، 10 محرم کی شام اپنی ٹی وی سکرینوں پہ جہاں پر تم ہم کافروں کو دکھاتے ہو نا، ارے بھائی جو ماتم کرے کافر ہے نا، جو زنجیر مارے کافر ہے، جو گھوڑے نکالے کافر ہے نا. تو 10 محرم کی شام تم ٹی وی سکرینوں پہ ہم کافروں کو دکھاتے ہو، ذرا 10 محرم والے دن مسلمانوں پہ بھی کیمرہ مارو. یار چپ رہ گیا میرا مجمع. یعنی 10 محرم کو ہم کافروں کو دکھاتے ہو تو 10 محرم والے دن ذرا مسلمانوں پہ بھی کیمرہ مارو کہ 10 محرم والے دن کون سا مسلمان کرکٹ کھیل رہا ہے. پتہ نہیں چپ ہے وہ چپ کیوں ہے. 10 محرم والے دن ذرا مسلمانوں کو دکھاؤ کہ کون سا مسلمان شادی کر رہا ہے، کون سا مسلمان مری گھومنے گیا ہے، کون سا مسلمان ناران کا گان گیا ہے. خدا کی قسم ہے ہمارے جوان کو ماتم کرتا دکھا، اپنے جوان کو کرکٹ کھیلتا دکھا، دنیا خود ہی فیصلہ کر لے گی کافر کون ہے مسلمان کون. بس عزادارو، رسول کے گھر 72 جنازے ہیں اور یہ کرکٹ کھیل رہے ہیں، اور رسول کے گھر کے جنازوں کا غم منانے والے وہ کافر، اور رسول کے بیٹوں کے جنازوں کا مذاق اڑانے والے وہ مسلمان. بیٹے ہوتے خیر تھی. شام غریبہ کی شب تو علی کی تو بیٹیاں بھی اجڑ گئیں. اللہ آپ کا گریہ قبول کرے. بس ایک ہی جملہ میں نے بیان کرنا ہے. 72 گھنٹے 3 دن شرابیوں کا مجمع، ڈھول بجانے والے ڈھول بجا رہے ہیں، ناچنے والے ناچ رہے ہیں، گنگنانے والے گنگنا رہے ہیں، اور اس بدماش مجمع کی بھیڑ میں بغیر چادر کی علی کی بیٹی. بڑی مقبول مجلس. جہاں سے پاؤں اٹھاتی ہے، مقتل کی کتابوں میں جملہ لکھا ہے کہ علی کی بیٹی جہاں سے پاؤں اٹھاتی ہے زمین کا رنگ تبدیل ہو جاتا. 3 دن کے بعد شراب کے نشے میں مست ہو کر، داڑھی مڑوا کر، تخت پہ بیٹھ کے
شمر کو مخاطب کر کے یزید کہتا ہے اے شمر مجھے بتا اس بھرے مجمع میں علی کی بیٹی زینب کہاں ہے؟ شمر نے ہاتھ کا اشارہ کیا. اللہ کرے آپ یہ اشارہ سمجھیں, اس کے بعد مجھے پڑھنے کی ضرورت پیش آئے گی نہیں. شمر نے کہا وہ جو کونے میں کھڑی ہے نا بیبیوں کے جھرمٹ میں, خدا کی قسم ہے آپ کے ساتھ پردہ دار ہو نا اور آپ بازار سے گزریں اور کوئی مرد آپ کی پردہ دار کی طرف ہاتھ کا اشارہ کرے, آپ چاہتے ہیں یہ مر جاؤں یا مار دوں؟ اللہ جانے شمر کے ہاتھ کا اشارہ سجاد نے برداشت کیا کیسے. بھیڑ بڑھی, رش زیادہ ہوا. جو اب تک ہائی نہیں کر سکا, جو اب تک آنکھوں کا وضو نہیں کر سکا, اسے دعوت دے رہا ہوں. جب بھیڑ بڑھ گئی تو یزید نے اپنے تخت کے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ کسی عورت کے بولنے کی آواز اسے سنائی دی. اتنے جب مڑ کے دیکھا تو وہ عورت کوئی اور نہیں, اس کی زوجہ تھی جس کا نام ہند تھا. یزید نے کہا ہند تو یہاں کیا لینے آئی ہے؟ ہند نے کہا اے یزید میں نے سنا ہے تیرے دربار میں کوئی قیدی آئے ہیں, میں ان قیدیوں کا تماشا دیکھنے آیا. یزید جیسا بے غیرت, یزید جیسا بد تہذیب, یزید جیسا بد نسل, وہ یہ جملہ سن کے کہتا ہے اے ہندا تو نہیں جانتی تو میری غیرت ہے, دربار کا ماحول خراب ہے, میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس ماحول میں بیٹھ کے ان قیدیوں کا تماشا دیکھ. یزید جیسے بغیرت کی غیرت بھی گوارا نہیں کرتی. اللہ جانے علی کی بیٹیوں نے وقت کیسے گزارا. ماتم کی تیاری کیجئے گا, ہائے آپ کے اختیار میں ہے, ماتم کرنا آپ کے اختیار میں, آنسو اختیار میں نہیں. بلکہ میں پہلے بندے سے لے کے اسٹیج سیکٹری سے لے کے ناظم ممبر سے لے کے تمام مومنین کی طرف سے ہاتھ جوڑ کے بارگاہ سیدہ میں ایک معافی مانگتا ہوں. میں کہتا ہوں بی بی بیٹھ جاؤ, میرے بچے جلدی کرو. اے بی بی ہمارے وہ گناہ معاف فرما جن گناہوں کی وجہ سے ہمیں غم حسین میں رونا نہیں آتا. میں اپنے گناہوں کی اور آپ کے گناہوں کی معافی مانگ کے اگلا جملہ بیان کر رہا ہوں. ہند نے ضد کی, اس نے کہا میں ان قیدیوں کا تماشا دیکھنا چاہتی ہوں. یزید نے کہا کہ اگر تو تماشا دیکھنا چاہتی ہے تو صبر کر, مجھے پردے کا بندوبست کرنے دے. ایک مخملی پردہ لگوایا گیا, پیچھے تخت رکھا گیا. جب تخت پہ آ کے ہند بیٹھی نا, اب علی کی بیٹی نے اپنی پیشانی سجاد کی پشت پہ رکھی اور رکھ کے کہا اے سجاد اب زینب پہ مشکل وقت آیا ہے. اجرکم اللہ. جناب سجاد نے کہا پھوپھی اماں کوئی بچہ شہید ہو گیا ہے یا کوئی بچی شہید ہو گئی ہے. علی کی بیٹی نے کہا اے سجاد نہ بچہ شہید ہوا ہے نہ کوئی بچی شہید ہوئی ہے. تو اس وقت جناب سجاد نے کہا پھوپھی اماں کربلا, اکبر کی برچھی, اصغر کا تیر, عباس کے بازو, قاسم کے ٹکڑے, حسین کی 13 ضربیں, اون محمد کی لاشیں, شام غریباں, جلتے خیمے, لٹتی چادر, کھلتے بال, بندے ہوئے ہاتھ, پھر کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام. آپ نے کسی منزل پہ یہ جملہ نہیں کہا کہ علی کی بیٹی پہ مشکل وقت آیا ہے. اب ایسی کون سی مصیبت آئی ہے جو آپ سے برداشت نہیں ہو رہی؟ یا علی کی بیٹی نے رو کے کہا اے سجاد ذرا سر اٹھا اور سامنے دیکھ, وہ جو تخت پہ بیٹھی ہے جس کا نام ہند ہے, یہ وہ ہے جو کوفہ میں مجھ سے قرآن پڑھا کرتی تھی. آج علی کی بیٹی اتنی غریب ہو گئی, ہند تخت پہ بیٹھی ہے, علی کی بیٹی قیدی, علی کی بیٹی مٹی پہ. یہ جملہ علی کی بیٹی نے کہا. یا ہند نے کہا اے یزید ان قیدیوں سے ذرا میرا تعارف کروا. جملہ یہی ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. یزید نے شمر کو حکم دیا, شمر آگے بڑھا. شمر نے رسی اٹھائی. رسی ایک تھی, جنہوں نے ہائی کی اللہ انہیں ہر غم سے محفوظ فرمائے. جو آمادہ ہیں اللہ انہیں ہر غم سے محفوظ فرمائے. رسی ایک تھی, قیدی پورا قافلہ تھا. جیسی رسی کو اس نے حرکت دی, آگے آگے باقر تھے, پیچھے حسین کا لال سید الساجدین
پیچھے زہرا کی لاڈلی جناب زینب، آخری جملہ ہے جو بے اولاد ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ رسی ایسے تھی ہاں، جیسے پنجابی بندے بکریوں کے لیے پھندے پھندے بناتے ہیں. ایسے ان کمینوں نے علی کی بیٹیوں کو قید کیا. قبلہ کی بات آپ نے سنی ہے. میں چھوڑ کے گزر رہا تھا، جیسے بکریوں کے ریوڑ کو باندھا جاتا ہے نا، ایک رسی. میں تفصیل بیان نہیں کر سکتا، اللہ آپ کا گریہ قبول کرے. اب ہند کے سامنے سے باقر گزرے، جناب سجاد گزرے. جب جناب زینب گزرنے لگی نا، ہند نے تخت چھوڑا، اتری، اور اتر کے ہند کہنے لگی اے قیدی بی بی. علی کی بیٹی کو ہند کہہ رہی ہے اے قیدی بی بی ذرا رک. علی کی بیٹی رکی. ہند نے کہا اے قیدی بی بی ذرا رک، اور رک کے مجھے بتا تیرے وطن کا نام کیا ہے. علی کی بیٹی رکی. جناب عالیہ نے رک کے کہا اے ہند میرے وطن کا نام مدینہ ہے. جیسی مدینے کا نام آیا ہند تڑپی، آگے بڑھ کے کہنے لگی اے قیدی بی بی کیا تو اس مدینے سے آئی ہے جس مدینے میں میرا مرشد حسین رہتا. علی کی بیٹی نے کہا بس چلتے آئیے، اپنی معرفت کو بلند کرتے آئیے، جو جو حاجات ہیں اسے اپنے دل میں رکھ کے اگلے جملے کو سماعت کیجئے. اللہ اس جملے کے صدقے میں بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، بانیان کا فرش عزا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کہا نا جب علی کی بیٹی نے اے ہند میں اسی مدینے سے آئی ہوں جس مدینے میں تیرا مرشد حسین رہتا ہے، حسین کا نام آنا تھا. یہ تڑپ کے آگے بڑھی، آگے بڑھ کے ہند کہتی ہے اے قیدی بی بی اگر تو اس مدینے سے آئی ہے جس مدینے میں میرا مرشد حسین رہتا ہے تو پھر رک. جو جوان ہے وہ ہائے ضرور کرے، جو ماتمی ہے وہ ہائے ضرور کرے. رک اور مجھے رک کے مجھے بتا میرے حسین کا ایک بیٹا تھا، نام اس کا علی اکبر تھا. اب تو اکبر نے سیرے پہن لیے ہوں گے، اب تو اکبر جوانی چڑھ گیا ہوگا. روئی علی کی بیٹی اور رو کے کہنے لگی تیرے مرشد کا بیٹا اکبر تھا لیکن اس کے سینے کو برچھی کھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اب جو غازی کا مرید بیٹھا ہے وہ ذرا سر اٹھائے. جب یہ سنا حیران ہوئی، پریشان ہوئی، چپ کر کے کچھ دیر کے بعد کہنے لگی اے قیدی بی بی رک کے مجھے بتا میرے مرشد حسین کا ایک بھائی تھا، نام جس کا عباس تھا، زینب کو جس پہ بڑا ناز تھا. اب تو عباس کا فضل بھی جوان ہو گیا ہوگا. خدا کی قسم ہے روئی علی کی بیٹی، رو کے کہنے لگی تیرے مرشد کا بھائی عباس تھا، زینب کو اس پہ ناز بھی تھا، لیکن اس کے بازوؤں کو کربلا کا میدان کھا گیا. اتنا سننا تھا یا ہند چپ کر کے پیچھے ہٹی، تخت پہ جا کے بیٹھ گئی. یا علی کی بیٹی نے کلام کر کے کہا اے ہند چپ کیوں کر گئی ہے. ہند نے کہا اے قیدی بی بی تو پوچھنا کیا چاہتی ہے. یا علی کی بیٹی نے کہا اے ہند تو نے حسین کا پوچھا، تو نے حسین کے بھائیوں کا پوچھا، تو نے حسین کے بیٹوں کا پوچھا، اب چپ کیوں کر گئی ہے. تو نے حسین کی بہنوں کا نہیں پوچھا. جیسے ہی بہنوں کا نام آیا ہند نے کہا اے قیدی بی بی اگر تو قیدی نہ ہوتی میں تیرے اوپر ظلم کرتی. کجا حسین کی بہنیں، کجا یہ ناپاک ماحول. اس وقت بندے ہوئے ہاتھوں سے بال ہٹا کے علی کی بیٹی نے کہا اے ہند پہچان علی کی بیٹی زینب میں، اور زہرا کی لاڈلی زینب میں، اور حسین کی بہن زینب میں. ہند حسین مارے گئے، اکبر مارے گئے، زینب اجڑ. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.